اس لیے فرمایا کہ کسی حکم کو بھی حقیر مت سمجھو اور کسی مسلمان کو بھی حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت جانو، کسی کو بھی حقیر مت جانو، اس لیے کہ مومن کو حقیر سمجھنا یہ بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، ان سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ آپ نے عرفات سے نکلنے میں دیر کی، عرفات سے نکلنے میں دیر ہو گئی، تاخیر ہوتی گئی، دیر ہو گئی۔ سارے بڑے بڑے صحابہ سب انتظار میں کہ آخر کیوں تاخیر ہو رہی ہے، کیوں نکلتے آپ کیوں نہیں نکلتے، دیر ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد حضرت اسامہ آئے، شکل سے رنگ سے کالے، بد شکل، چہرے پر چیچک کے داغ، ایسے نہیں کہ بہت خوبصورت ہوں، سرخ سفید ہوں، یہ آئے۔ اہل یمن نے کہا کہ ان کی وجہ سے ہمیں روکا گیا، اس کی وجہ سے، ہاں دیکھو ڈرنے کی بات ہے، اس کی وجہ سے روکا گیا ہمیں، ہم بڑے یہ چھوٹا، ہم پرانے یہ نیا، اس کی وجہ سے روکا گیا ہم کو۔ چنانچہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں ارتداد آیا تو اہل یمن مرتد ہوئے، اہل یمن اسلام سے، جی ہاں۔ تو پوچھا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کی کیا وجہ ہوئی، اہل یمن اسلام سے مرتد کیوں ہوئے؟ تو بتایا گیا کہ اسامہ کے انتظار کرنے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے مرتد ہوئے۔ جی ہاں، ہمیں نظر نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھ کر کتنے پیچھے چلے جائیں گے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھ کر کتنے پیچھے چلے جائیں گے کہ نہیں میرے دوستو عزیزو، یہ اجتماعی کام ہے، یہ کام اجتماعی کام ہے، اس کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، کیونکہ اگر کوئی دنیاوی کام میں کسی کا تعاون کرتا ہے تو فرشتے مدد کرتے ہیں، تو جو دین میں اسے کا تعاون کریں گے اللہ کی ان کے ساتھ کیسی بڑی مدد ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کام ایک دوسرے کے تعاون کا ہے، ایک دوسرے کا اس میں تعاون کرو۔ جو آدمی خیر کے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ خیر کے کام میں ان کا تعاون کرو، خیر کے کام میں ان کا تعاون کرو، اس کا حکم ہے کہ نیکی کے اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اس تعاون میں کیا رکاوٹ ہے کہ اس تعاون میں رکاوٹ حسد بنتا ہے، جی ہاں، لوگ دوسرے کا تعاون نہیں کرتے، کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ میں سچی میں مثال لے کے پوچھتا ہوں آپ سے، آپ کی دکان ہے اور آپ کو سامنے والی دکان والے سے حسد ہے، سنو، تو کیا آپ اس سامنے کی دکان والے کا کوئی تعاون کر سکیں گے؟ دنیا کا کام ہے، نہیں کریں گے، چلیے کیوں کرنا، بولے کہ اپنا وہ دنیا جو اللہ کے نزدیک مچھر کے بر کی حیثیت نہیں رکھتی،
جب حسد دنیا کے کام میں تعاون سے روک دیتا ہے تو وہ دین جس پر اللہ کی طرف سے اتنے وعدے اور اتنی عزت کہ اس میں دوسرے تعاون کیوں کریں گے؟ اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، اور حسد نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حسد کرنا اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. اللہ کی تقسیم ہے. آپ دیکھیں گے ایک گاؤں میں، ایک گھر میں، گاؤں تو بڑا ہوتا ہے، ایک گھر میں ایک بہت مالدار ہے، ایک بہت فقیر ہے، ایک بہت فقیر ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے اس کو مال دیا، اس کو نہیں دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو جس طرح مال اللہ کی تقسیم ہے، علم بھی اللہ کی تقسیم ہے، اور کام بھی اللہ کی تقسیم ہے. اللہ جسے چاہے کام لیں، اللہ جسے چاہے کام لیں. جی ہاں، تقسیم اللہ کی ہے. اللہ جسے چاہے کام لے لیں. بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں سے لے لیں، نہ اور پرانوں کے ہوتے ہوئے نئے لوگوں سے کام لے لیں. اللہ کی تقسیم ہے. اتنی جھگڑنے کیا بات ہے؟ کیوں بھائی آپ کسی مالدار جا کے جھگڑو گے کہ تیرے پاس مال کیوں ہے؟ دنیا میں نے دیا. جی ہاں. اور کسی فقیر کو مارو گے کہ تیرے پاس مال کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ نے نہیں دیا. سنو، یہ تقسیم اللہ کی ہے. وہ مال کو، علم کو، کام کو خود تقسیم کرتا ہے. جسے چاہے اللہ کام لے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی تلوار نکالی، بہت عمدہ تلوار تھی. جی ہاں، کام کے تقاضے ہوتے ہیں، کام کے تقاضے ہوتے ہیں. جی ہاں، میری بات توجہ سننا، کام کے تقاضے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تقاضا آپ نے ہمیں کیوں نہیں دیا.